اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری پورے قوم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے حضرت نے کہا کہ آپ اپنے تاثرات پیش کریں۔ یہ چند الفاظ ہیں جن کو میں آپ حضرات سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی ایک دو بار جو ہمارے اجتماع بڑے چھوٹے چھوٹے باتیں میں نے کہی۔ ایک دفعہ میں جو ہے دہلی کے اندر امامت کرتا تھا، بڑا ہندورا چھوٹی مسجد کے اندر نائب امام کی حیثیت سے مولانا، اذان بھی دیتا، مؤذن بھی تھا اور نائب امام بھی تھا۔ وہاں ایک ہمارے بھوج کے پاس کوئی کام پڑتا ہے کوئی، وہاں کے ایک مولوی اسماعیل صاحب تھے۔ وہ بیچارے دہلی میں ان کی زندگی کے بہت بہترین اچھے پڑھے لکھے، عربی نہ تھے، انگلش نہ تھے، اور بس ان کی زندگی ایسی کرتی ہے وہیں والوں کی کھایا، وہیں سو گئے، وہیں گرے، وہیں بس وہیں کے رہ گئے، گھر آنا جانا کم۔ ایک روز مفتی عبدالرحمان صاحب کی جو شہر قاضی دہلی مدرسہ امینیہ کے محتمم رہے ہیں، بہت بڑی شخصیت رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ وہ حضرت بزرگ میرے سامنے انتقال کیے، میں ان کے گاؤں مانکی میں بھی گیا تھا، جو دارالعلوم کے پاس میں مانکی گاؤں میں مانکی تھے۔ تو مجھے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے ایک پرچہ لکھ کے دیا، کہا مولانا دنیا کو کب تک جو ہے فائدہ پہنچاتے رہو گے؟ ہماری میوات کی ہے، ہماری میوات بہت پیچھے رہ چکی ہے تعلیم کے اعتبار سے، اور آپ ایک جو ہے چھوٹا سا مدرسہ قائم کریے، اور اس کے لیے اس نے 10 باتیں لکھ کر کے دی، جس میں بچوں کی صاف صفائی بھی، بچوں کی تربیت بھی، بچوں کی اچھی بہترین عربی نہ بچے ہمارے ہونے چاہیے، اور بچہ اس طرح جیسے آپس میں نہانا دھونا کھانا پینا بات کرتے ہیں وہ عربی میں بات کرنی چاہیے، اس طرح کی ان کی نگرانی بہت اچھی محنت ہے، ایک مدرسہ کھولا جائے، اور آپ مدرسہ گاؤں اکیڑا میں کھولیں۔ مفتی صاحب کے سامنے بات رکھی، انہوں نے کہا مدرسہ کھولا جائے۔ مدرسے کا نام مولوی اسماعیل صاحب نے تاج العلوم اکیڑا لکھ کر کے دے دیا، جو وہ بہترین کاتب بھی تھے، انہوں نے اس کی تحریر آج تک میرے پاس موجود ہے، رکھی ہوئی ہے۔ حضرت مفتی عبدالرحمان صاحب نے اس نام کو جو ہے منظور کیا، پسند فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ نام جو ہے مقرر ہے، دارالعلوم اکیڑا کے نام سے، تاج العلوم اکیڑا کے نام سے مدرسہ ہو۔ تو حضرت مفتی عبدالرحمان صاحب اور مولانا صدیق صاحب جو میرے شیخ الحدیث میرے بچپن سے استاد ہیں، اور میں نے اپنا پوری جو ہے بچپنے سے آخر تک لگ بھگ جب تک وہ دنیا میں تھے ان کی میں جو خدمت میں حاضری دیتا رہا، ان سے میں خوب کھاتا پیتا رہا، ان کی چھتر چھایا میں رہا، خوب پلا بڑا وہاں پہ مولانا صدیق صاحب۔ تو ان دونوں حضرات کو میں نے لا کر کے مدرسے کی بنیاد اپنے کھیت میں رکھوا دی، جو آج تک بھی جو ہے ایک چھوٹا سا ہال کی شکل میں کھڑی ہے۔ انشاءاللہ اس کو میرا ارادہ تھا کہ گرمی زیادہ ہے ابھی اس کو تیار کرواؤں گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ اسی دور کے اندر جو جس دوران میں بات کر رہا ہوں، میں مرکز نظام الدین گیا ہوا تھا وہیں سے دہلی سے، تو وہاں مجھے یہاں کی عظمت اللہ زحمت تھے، میرا زیادہ تعلق بھی حضرات سے اتنا نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے میواتی کے نام سے پکڑ لیا اور بلا لیا کہ ذرا کوئی ہی نہ کہا کرو۔ میں جانتا تھا کہ یہ ہمارے میوات کے میاں ضرور ہیں، کہا کر رہا ہو کہاں رہے میں بیکانیر رہے ہوں، مجھے بھی میں چھوٹی مسجد میں امام کر رہا ہوں تاکہ میری رہائش بیکانیر کہاں کریں گے، لیکن ہوں مبارک پڑھا کرو اور امامت بھی پڑھا کرو، اب چھوڑ دی ہوں سب نہیں ہے رہائش ہوئی ہے، پھر تو جاسو گئے ہو بیکانیر، بات اسی کے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ جاسو گئے ہو تو بیکانیر کے بعد ہم زیادہ کما لوں گا، میں زیادہ مال آ جائے میرے پہ، اور تمہیں پتا جب تو آخرہ کا بالکن پہ اگر محنت کرتے ہو تو اللہ تو بھوکو سواتا، اللہ تو کبھی بھی بھوکو نہ رکھو، اور اپنا گام میں محنت کرو، اپنا گام میں جاؤ۔ اس دور کی بات تھی، تو اس بزرگ کی بات بھی میرے ذہن پہ لگی، اور اللہ نے جو ہے وہ مدرسے کا کام شروع کروا دیا۔
پھر بیچ میں کئی بار ہمارے ایک مفتی وسیم صاحب آئے تھے، بیچارے بہت اچھے آدمی تھے، کئی سال وہ جو انہوں نے یہاں بچے پڑھائے، اور ان کے پڑھائے ہوئے بچے اللہ کرم سے حافظ ہیں، بہترین عالم ہیں. جو 2-3 بچے تو ان کے نیان کے ہیں شاید، بچے ان کے پاس پڑھتے تھے. اور 2 بھائی مفتی اعجاز صاحب کے، وہ مفتی وسیم صاحب کے پاس پڑھتے تھے، اسی مکتب اور اسی جو ہے مدرسے کے اندر جو آپ کے سامنے جس کا تعارف ہو رہا ہے. اب تھوڑا بہت انہوں نے پڑھا، پارا آدھا پارا 2 پارے پڑھے ہوں گے، پھر اللہ نے اس کے ایک راستہ بنا دیا، آگے سے آگے وہ بہترین اچھے حافظ ہو گئے، عالم ہو. تو محترم حضرات، میرا منصوبہ بہت دنوں سے یہی تھا کہ ان بزرگوں کی کہیں بھی بات پوری ہو. پھر مفتی وسیم جانے کی وجہ سے مدرسہ ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا، جو اب تک بند پڑا ہے. پھر میں انتظار کرتا رہا اپنے بچوں کا، میرے بچے حافظ ہو گیا، قاری بھی ہو گیا تھا. پھر میں نے کہا تو عالم بہترین مولوی ہو جا، اور پھر ایسا مولوی ہونا جو شیخ الحدیث یعنی حدیث کی کتاب یہاں پڑھائے، اور مسند پر تو بیٹھ کر کے حدیث کا درس دے، اور جب یہ مدرسہ چلے تو انشاءاللہ پھر مزہ ہی ہو. میری تمنا یہ تھی، لیکن اس نے لاپرواہی کی کچھ میرے اس پہ، کیونکہ میں نے شادی کر دی، شادی سے اس کے جو ہے فارغ ہونے سے 1-2 سال پہلے میں نے شادی کر دی، تو اس پھر صحیح معنی میں عالم ہو گیا بس. تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میں ان کا انتظار کرتا رہا، فارغ ہو گیا کہ 5-6 سال سے جب سے فارغ ہوا یہاں رہ رہا ہے، اور مکتب کی شکل میں جو ہے ہمارے گھر پہ محنت ہو رہی ہے اللہ کرم سے. اور ماشاءاللہ اتنی بہترین محنت ہو رہی ہے، جن بچیوں کو آج یہ مومنہ جو ہے کا اعزاز نامہ دیا جا رہا ہے، سند دی جا رہی ہے، ان کو عالم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن عالم سے کم بھی نہیں ہے. بہترین تجوید کے ساتھ بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، بہترین تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ. آپ کے ہمارے بہترین جو ہے اچھے حافظ جو ہے نہیں پڑھ سکتے، ایسا قرآن میں بچے پڑھتی ہیں. اللہ کرم سے اتنی اچھی محنت ہو رہی ہے. آپ حضرات کی دعاؤں کا سہارا رہا، اور آپ حضرات کے مشوروں کا اگر ہمیں سہارا رہا، تو انشاءاللہ ایک دن وہ دور نہیں جس دن ہمارے یہاں گاؤں کے اندر بہترین مدرسہ ہوگا، اور جس کے اندر اللہ کے کرم سے بہترین عالم اور حافظ اور محدث اور مقرر یہاں پیدا ہوگا. ہمارے علماء اکرام کی ہمارے اوپر چھایا رہے گی، اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، اور ہم سب کا جو ہے اس میں سہیوگ رہے گا. دعائیں رہی تو انشاءاللہ یہ جو ہے کام جو ہے ہمارے لیے بہت جلدی آسان ہو جائے. تو میرا مختصر جو ہے تعارف یہی ہے. اس وقت ہم نے جب مولانا صدیق صاحب اور مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب دونوں حضرات کا 2 مہینے کے اندر میں انتقال ہوا انہیں دور میں، تو ہم نے نیت کی تھی، اعلان بھی کیا تھا کہ ہم دونوں حضرات کے نام سے ایک ہال وہاں بنائیں گے مدرسے کے اندر. تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ بھی کام ہم کریں گے. ایک مدرسہ جو ہے ہال کا نام صدیق ہوگا، اور ایک ہال کا نام عبدالرحمان ہوگا. اور انشاءاللہ جو ہے مسجد بھی بنائیں گے وہاں پہ مکمل طور پہ باضابطہ. میں نے اپنا آدھا کیلا، جبکہ میرے والد صاحب کی چوائس تھی، تمنا تھی، میرے والد صاحب آدھا کیلا پورا کا پورا 3 بھائیوں کا حصہ جو ہے مدرسے کے لیے دے کے گئے. لیکن سال 6 مہینہ رہا، سال 2 سال رہا، بہن کریں گے مدرسہ تو جا کر ہے وہ ہمارا کہہ رہے کہ ہم تنا دیں. پھر کل ملا کے ان سے وہ خریدی گئی زمین، ان کو پیسے دیے گئے. اب اللہ کرم سے وہ میرا ہے، اور میں مکمل طور پہ اس کو جو ہے گاؤں کی خدمت کے لیے مدرسے کے روپ میں اس کو جو ہے میں اپنے دل سے دور کر چکا ہوں. اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اس کی مدد اور اس کی ہیلپ کرتا رہوں گا، اور گاؤں کے علماء اکرام کا اتفاق سے اس کے اندر جوڑوں گا بھی، اور سب کی جو اس میں شورا بھی بناؤں گا، اور اس کو انشاءاللہ جو ہے چلائیں گے. علماء کی نگرانی میں وہ مکتب اور مدرسہ ہمارا چلے گا. تو آخر دعوانا ہے.